میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، اکرام نے سینہ پھلا کر کہا۔ وہ اور اس کا دوست نوشاد ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے اور جن بھوتوں کی باتیں کر رہے تھے۔ جن سے بھی نہیں ڈرتے ہو؟ نوشاد نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور بھوت سے؟ نوشاد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، وہ بیزار ہو کر بولا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کسی بھی جن بھوت اور چڑیل وغیرہ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ واہ، پھر تو تم بہت بہادر آدمی ہو، نوشاد نے تعریف کی۔ ہاں، وہ تو میں ہوں، وہ سینہ پھلا کر بولا۔ اچھا چلو، اب بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں۔ نوشاد نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر آنے کے بعد اپنی اپنی سائیکلوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ انہیں راستے میں ایک قبرستان سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرنے لگے تو چاند بادلوں میں چھپ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ان کی سائیکلیں کسی نے روک لیں۔ اکرام، یہ میری سائیکل کیسے رک گئی؟ خود بخود، نوشاد حیرت سے بولا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ اکرام بھی حیرت زدہ تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری سائیکل بھی کسی نے روکی ہے؟ نوشاد نے پوچھا۔ ہاں بھائی، اس نے جواب دیا۔ اکرام نے کہا، ہاں بھائی، خیر اب تو چلو۔ یہ نوشاد نے کہا، اور وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ ذرا ہی دور گئے تھے کہ پہلے کی طرح ان کی سائیکلیں روک لی گئیں۔ اوہ، یہ تو کوئی پراسرار قوت ہے، اکرام نے کہا۔ اس کا لہجہ خوفزدہ تھا۔ ہاں بھائی، لیکن تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ نوشاد نے کہا۔ میں گھبرا تو نہیں رہا ہوں، وہ بولا۔ اسی وقت کہیں سے کسی درندے کے غرانے جیسی آوازیں آئیں تو اکرام خوفزدہ ہو گیا اور سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کر کے نوشاد کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ نوشاد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ شاید یہاں کوئی جانور ہے، اکرام نے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اکرام، تم تو بہت ڈر رہے ہو، ہمت کرو، نوشاد بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ درندہ یہیں کہیں آس پاس ہے، اکرام نے خوف سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، کوئی کتا ہوگا، کھلی جگہوں پر رہنے والے کتے حملہ نہیں کرتے، نوشاد نے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد غراٹ ذرا زیادہ زور سے سنائی دی تو اکرام بری طرح اچھلا اور نوشاد سے لپٹ گیا۔
ارے بھائی کیا ہوا؟ نوشاد نے کہا۔ وہ یہیں کہیں ہے، اکرام لرزتے ہوئے بولا۔ تم مجھے تو چھوڑو تاکہ اگر وہ آ جائے تو اس کا مقابلہ کر سکوں، نوشاد نے کہا۔ تو اکرام اس سے الگ ہو گیا۔ ہا ہا ہا، ایک خوفناک قہقہہ گونجا اور اکرام اچھل کر ایک بار پھر نوشاد سے لپٹ گیا اور تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، نوشاد، کسی طرح جلدی سے یہاں سے چلو، میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھوت وغیرہ ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم بھوت پریت سے نہیں ڈرتے ہو، نوشاد نے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو یہاں سے نکلو، اکرام نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سائیکل سنبھالو اپنی، نوشاد بولا۔ سائیکل رہنے دو، ویسے ہی چلو، اکرام نے کہا۔ اوہو، ڈرو نہیں بھائی، سائیکل سنبھالو، نوشاد جھنجھلا کر بولا۔ تو اکرام بڑی مشکل سے سائیکل تک گیا اور اسے پکڑا۔ وہ دونوں سائیکل پر روانہ ہوئے، لیکن اچانک قبر کی اوٹ سے نکل کر ایک سرکٹا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے نرخڑے سے مختلف آوازیں نکل رہی تھیں، وہی ان لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ اکرام نے تو سائیکل دوڑ کر نوشاد سے لپٹ گیا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ نوشاد نے بے خوف انداز میں سرکٹے سے پوچھا۔ ہا ہا ہا، تم لوگوں کو مار دوں گا، وہ بولا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، بتاؤ۔ پہلے کس کو ماروں؟ سرکٹا بولا۔ یہ اس کو مار دو، اکرام نے نوشاد سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے میں تمہیں ماروں گا، سرکٹے نے کہا اور اس کی طرف لپکا۔ اکرام پلٹ کر بھاگنے لگا تو اس کے پیر آپس میں الجھ گئے اور وہیں گر پڑا۔ اس وقت علاقے کا چوکیدار اپنی سائیکل پر وہاں پہنچ گیا اور صورتحال معلوم کی۔ چوکیدار نے کہا کہ تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ، مجھے تو یہ سرکٹا روز ملتا ہے، یہ صرف ڈراتا ہے، کچھ کرتا نہیں۔ چوکیدار اور نوشاد نے مل کر اکرام کو اٹھایا اور چوکیدار نے سرکٹے کی طرف دیکھ کر ڈنڈا لہراتے ہوئے کہا، بھاگ یہاں سے۔ سرکٹا ایک قبر کی آڑ میں چلا گیا۔ چوکیدار نے ان دونوں سے کہا، بس اب تم لوگ بے فکر ہو جاؤ۔ وہ سائیکلوں پر قبرستان سے باہر آ گئے، پھر اپنی گلی میں پہنچ گئے۔ نوشاد نے اکرام سے کہا، ہاں بھائی، بھوت پریت سے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ میں کوئی ڈرا نہیں تھا، بس ذرا گھبرا گیا تھا، اکرام نے جواب دیا۔ تو نوشاد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بولا، اچھا بہادر جی، اب گھر جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سرکٹا یہاں بھی آ جائے۔ سرکٹے کا نام سنتے ہی اکرام اپنے گھر میں گھس گیا اور نوشاد مسکراتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔